إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں اللہ رب العزت کے اس حکم کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا جس میں وہ اپنے بندوں کو مایوسی سے نکال کے ایک روشنی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو۔ اللہ ہر اس انسان کو جو بہت بھی غلطیاں کر چکا ہے انہیں اپنا بندہ کہہ کے پکارتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو جنہوں نے حد سے زیادہ زیادتیاں کی ہیں، یعنی کوئی حد و حساب ہی نہیں ان کی زیادتیاں، انہیں بھی کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ذات پاک ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر سکتی، لیکن دنیا میں اکثر و بیشتر انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ مہلت اور موقع دونوں چیزیں دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جائیں، اپنے گناہوں سے پلٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن دنیا میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نہیں پلٹتے، توبہ کرنے کے بجائے اپنے گناہوں پہ مصر بھی رہتے ہیں اور اکڑتے بھی ہیں، اور ان کا انجام اللہ نے پھر ان آیات میں بیان فرمایا، الیس فی جہنم واستکبرت وکنت من الکافرین ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں وہ متکبر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات بیان کی جائے، انسان اس بات کو پہچان بھی لے کہ یہ بات سچی ہے لیکن اسے قبول نہ کرے۔ اور بہت سے لوگ قبول کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کفار نے تو مخالفت کرنی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن الحاد، بے دینی اور دہریے پن میں مبتلا ہے، ہر بری چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بجائے اس بات کے کہ اسلام کا جو ہے اس کا تحفظ کریں، اس کے محافظ بنیں، جو غلط چیز دیکھتے ہیں اسلام کو طعنہ دیتے ہیں، نماز کو طعنہ دیتے ہیں، حج کو طعنہ دیتے ہیں، زکوٰۃ اور خیرات کو طعنہ دیتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت کو سجاتا ہے تو اسے طعنہ دیتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور نجات دیتا ہے اللہ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتے ہیں، جنہیں تقوی کی نعمت مل جاتی ہے، بِمَفَازَتِهِمْ، اس تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ تکبر کے مقابلے میں ہے تقوی، یہ دونوں متضاد لفظ ہیں۔ تکبر ہے اکڑنا اللہ کے حکموں کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے، اور تقوی ہے اللہ کے احکامات کو مان لینے کا نام۔ انسان اپنے دل میں تقوی ہو تو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تقوی ہو تو نیکی کے لیے چلتا ہے۔ انسان کے اندر تقوی ہو تو وہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ، اللہ نجات دیتا ہے کن کو؟ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، بِمَفَازَتِهِمْ، اس تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں کبھی تکلیف نہیں چھوئے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کبھی غم آئے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی تقوی کی نعمت عطا فرما دے تاکہ ہم بھی کامیابی کے دروازے پہ پہنچ سکیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، لوگوں کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کا نگران بھی اللہ ہے۔ صرف اس نے بنایا ہی نہیں، ہر چیز کی نگرانی بھی وہ کرتا ہے کہ کس کو کتنی دیر زندہ رکھنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، معاشرے میں کتنی عزت سے نوازنا ہے، اسے کوئی منصب دینا ہے یا نہیں دینا، اسے کاروبار دینا ہے تو کتنا دینا ہے، یا ساری زندگی مزدوری کرتے ٹھوکریں کھاتے مر جائے گا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، لوگوں ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے اور ہر چیز کا نگران بھی اللہ ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جتنے خزانے ہیں اتنی اس کی چابیاں ان کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے خزانے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں زمین سونا نہیں اگلتی، اللہ اسے حکم دیتا ہے تو کہیں پہ سونا، کہیں پہ لوہا، کہیں پہ کوئی دھات نکل رہی ہے، کہیں پہ پیٹرول نکل رہا ہے، اور بہت سی معدنیات نکل رہی ہیں، اور کہیں پہ گیس نکل رہی ہے، یہ اللہ جہاں چاہتا ہے۔ یہ آل سعود جو آج سعودی عرب پہ حکمران ہیں، ان کے جو سب سے بڑے، جنہوں نے سب سے پہلے اس حکومت کو لیا تھا، وہ عبدالعزیز تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے جب اللہ نے انہیں حکومت عطا کر دی تو پھر وہ بیت اللہ میں آئے، اللہ کے گھر کا طواف کیا اور اللہ کے گھر کے ساتھ ملتزم پہ چمٹ گئے، رو کے اللہ سے کہنے لگے اللہ گھر دیا ہے تو کھانے کے لیے بھی دے دے۔ اس سے پہلے یہاں کی کیفیت یہ تھی کہ جو حجاج جاتے تھے یہ لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ ان کا بچا ہوا کھانا مل جائے، اور جب حجاج واپس آتے تھے تو وہ اپنا راشن انہیں دے آتے تھے، اور وہ اس پہ بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ ہمیں راشن مل گیا۔ لیکن آج کیفیت کیا ہے کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد وہ کر رہے ہیں، تو اللہ چاہے تو ریگستانوں سے تیل نکال دے، سمندر کے پانیوں سے جو ہے وہ معدنیات نکال دے، وہاں سے ہیرے اور جوہرات نکال دے، اس کی مالک کی مرضی ہے۔ اور چاہے تو بہت زرخیز ملکوں کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہترین ممالک میں ہمارا ملک ہے،
جس میں بہترین زراعت ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا ملک تباہ کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کلید، چابیاں جو ہیں یہ میرے پاس ہیں، جس کے چلیے چاہتا ہوں کھول دیتا ہوں اور جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں سننے سمجھنے کے باوجود والذین کفروا بآیات اللہ، جو میری آیات کا انکار کرتا ہے، اولئک هم الخاسرون، حقیقتاً وہی خسارے میں مبتلا ہے، چاہے اس کے پاس فرعون جیسی حکومت کیوں نہ آ جائے، اس کے پاس نمرود جیسی حکومت کیوں نہ آ جائے، اس جیسی قوت و طاقت آ جائے، قارون جیسے خزانے کیوں نہ آ جائیں، اولئک هم الخاسرون، جو بھی شخص، جو بھی قوم اللہ کی آیات کی انکار کرتی ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس خسارے سے بچا دے۔ اگر انسان پوری زندگی بھوک میں کاٹ دے، فاقوں میں زندگی بسر کر دے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی نعمت ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر دنیا کے سارے خزانے اللہ اس کے قدموں میں ڈال دے اور کفر کی زندگی بسر کرتا ہے تو بدترین انسان ہے، وہ خسارے میں ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں وہ خسارے میں پڑ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ رب العزت، جس نے پوری زندگی ہمیشہ تکلیفوں میں گزاری ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہے گے اسے جنت دکھا کے واپس لے آؤ۔ جنت میں جایا نہیں ہے، صرف دکھا کے واپس لایا۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے کہ زندگی میں کبھی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ صرف جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے، ابھی اس سے فیض یاب نہیں ہوا، صرف دیکھ کے اتنا محصور ہوگا، وہ اللہ رب العزت سے عرض کرے گا مالک تکلیف کیا ہوتی ہے، جبکہ اس نے زندگی میں ایک پل بھی سکون کا نہیں گزارا تھا۔ وہ کہے گا مالک تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اور ایک وہ شخص جس نے پوری زندگی عیش و عشرت میں، فراوانی اور آسانی میں گزاری، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے صرف جہنم کو دکھا کے واپس لے آؤ۔ جب دیکھ کے واپس پلٹے گا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کبھی زندگی میں سکھ دیکھا؟ اور وہ کہے گا اللہ سکھ ہوتا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سکھ دیکھا ہے، ہاں تھوڑا سا دیکھا تھا، اللہ سکھ ہوتا کیا ہے؟ صرف جہنم کو دیکھ لے تو اتنا انسان جو ہے بد حواس ہو جاتا ہے کہ اس کو پوری زندگی کے سکھ بھول جاتے ہیں۔ اور العیاذ باللہ جس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی آیات کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آیات کا کفر کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے، زندگی بھر ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔